یہ میں آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی. گھر پہ جا کے آپ آج کا یوٹیوب نکال لیجیے اور اس میں حیدر مہندی اور عادل راجہ کا یہ پروگرام دیکھیے. مہندی صاحب، حیدر مہندی صاحب، آپ جو کچھ اب تک بولتے رہے وہ سچ ہے یا آج آپ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے؟ آپ کو اگلے یوٹیوب میں اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی جو آپ نے الزام الطاف حسین پر لگایا ہے. اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف، اسلم بیگ جب تھے ان کے دور حکومت میں اتنے کروڑ پولیٹیشینز کو بانٹے گئے، سب کے نام لیے انہوں نے، اس میں میرا بھی نام لیا کہ الطاف حسین. حیدر مہندی صاحب، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ بھی زندہ ہیں اور آپ کو زندہ رکھے اللہ. آپ ٹیلی فون پر، مجھے معلوم ہے آپ پاکستان نہیں جا سکتے، تو ٹیلی فون پہ آپ اسلم بیگ کو فون کیجیے. اسلم بیگ زندہ، اور اسلم بیگ سے پوچھئے تم نے 50 لاکھ روپے الطاف حسین کو بھیجے تھے؟ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اسلم بیگ بتاؤ کہ جس بریگیڈیئر کے ہاتھ بھیجے تھے وہ بریگیڈیئر منتیں کرتا رہا، مگر الطاف حسین اس سے پہلے بہت سے فوجی بریگیڈیئرز اور جنرلوں کے پیسوں کو لاکھ مار چکا. الطاف حسین نے کہا نہیں، میری دوستی وطن کی خاطر جہاں پیسہ آیا وہاں حب الوطنی مشکوک ہو. درست یا غلط؟ So you will take the money to save the country. It is not your responsibility as a citizens of any country. If something happened to that country, you come forward and play your role whatsoever you can play. It doesn't matter. تو اب آپ بتائیے کتنے لوگوں نے ان کا پروگرام سنا ہوگا؟ ہی میں کہاں کہاں وضاحت کرنے جاؤں حیدر مہندی صاحب؟ اگلے پروگرام میں آپ اس کی وضاحت کیجئے. آپ نے ٹیلی فون کیا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میرے وکلا کی ٹیم اس بات کو محفوظ رکھتی ہے، میری قانونی ٹیم، کہ آپ کو عدالت میں اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے لایا جائے. بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے، پاکستان میں الطاف حسین کے علاوہ ایک بھی مائی کا لال نہیں ہے جو فوجی جنرلوں کے ہاتھوں، ISI کے ہاتھوں نہ بکا ہو. کوئی مائی کا لال نہیں ہے. نواز شریف بکا، زرداری بکا، بے نظیر بھٹو بکی، کون نہیں بکا؟ کون نہیں بکا پاکستان میں؟ کیوں؟ امریکہ میرا مخالف ہے، برطانیہ میرا مخالف ہے. کیوں؟ اس لیے
کہ میں جو سازش انڈیا کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے برطانوی سلطنت نے امپیریلسٹ کے ساتھ جو ہوا اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اور پنجابی ماں بہنوں بیٹیوں کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اس کا مجھے بھی بہت دکھ اور صدمہ ہے، لیکن آج کم از کم آدھے پنجابیوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ فوج، یہ آئی ایس آئی، یہ اصل میں ملک کے یہ فوجی جرنیل اور آئی ایس آئی کے جرنیل یہ اصل میں غدار ہے. فوج غدار نہیں، آئی ایس آئی کا شعبہ غدار ہے. کیوں؟ اس میں لاکھوں ملازمین ہیں، 7 لاکھ سے زائد کی فوج ہے پاکستان کی، 8 لاکھ بتا لیجیے آئی ایس آئی کو ملا. ہر آدمی غدار نہیں ہے. جو امریکہ کی کلیئرنس ہے، جرنیل بنتے ہیں، کور کمانڈرز بنتے ہیں، آئی ایس آئی کے چیف کی کلیریفیکیشن جہاں سے آتی ہے. آپ کہیں گے الزام لگا رہا ہوں، تو عمران خان نے کیا دکھایا تھا جیل سے نکال کے؟ ساری کیا نکال کے دکھایا تھا؟ اس میں کیا لکھا تھا؟ ریجیم چینج. بھٹو کو پھانسی کیوں دی گئی؟ بھٹو کو پھانسی کیوں دی گئی؟ اسلام آباد میں اس نے ایک پیپر نکال کے اسی طرح لہرایا تھا، یہ سفید ہاتھی، یہ ہمارے ملک کا دشمن ہے. امریکہ کو کہا نظام مصطفیٰ کی تحریک 77 کی تحریک کس نے چلوائی؟ آئی ایس آئی فوج نے. تو مجھے اب خوشی ہوتی ہے، میں پنجابی بھائیوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو قصوروار قرار نہیں دیتا. آپ کو جو پڑھایا گیا، جو سنوایا گیا، جو دکھایا گیا، وہ ٹارچر سیلز، وہ پھانسی کی رسیاں، وہ ڈرل مشینیں جو ٹی وی پہ دکھائی جاتی اور جو آوازیں سنوائی جاتی بیک گراؤنڈ میں، عورتوں کی مانگتی ہوئی چیخیں، لوگوں کی چلاتی ہوئی چیخیں. پنجاب کے لوگوں کا، عام معصوم لوگوں کا رد عمل فطری تھا، وہ غلط نہیں تھے، نیچرلی یہی ہونا تھا. لیکن اب تو بات بہت لوگوں کو معلوم ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کی تحریک اور عمران خان صاحب اچھے ہیں برے ہیں یہ اوپر والا جانتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جو اور جس طرح ہوا، جس طرح ہو رہا ہے، وہ 100% غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی ہے. اور یہ عمل جب شہزادی مریم بی بی کے ساتھ ہوا، الطاف حسین کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو اس کی حمایت میں بولتا. میں بولا تھا. اور جب میاں صاحب کے والد کا انتقال ہوا تھا، میاں صاحب کی بیگم کا انتقال ہوا تھا، جنازے میں میرے لوگ گئے تھے، تعزیت کے لیے میرے لوگ گئے تھے، اور مذمتی بیان میں نے دیا تھا. ظلم کسی پہ بھی ہو، الطاف حسین ظلم کے خلاف بولتا تھا اور ظلم کے خلاف. ابھی جب میں آ رہا تھا
نہیں چاہیے, وضاحت نہیں چاہیے, نو ایکسپلینیشن, نو جسٹیفیکیشن, نو کلیریفیکیشن. سسٹم مرد آباد. نو, پاکستان مرد آباد غلط ہے. میں نے تسلیم کیا, میں نے معافی مانگی, وہ لیٹر سارے موجود ہیں. کس کیفیت میں کہا, کس ذہنی کرم میں کہا, کس ذہنی اذیت میں کہا, وہ ایک لمبی کہانی ہے, یہاں بیان نہیں کی جا سکتی, یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی. اچھا, پاکستان مرد آباد کہنے پہ میرے گھر پہ تالا, میری آواز, تحریر, تقریر, حتیٰ کہ نہیں تصویر, حتیٰ کہ نام لکھنے پر آج تک پابندی ہے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں. اور اگر ثابت کر دیا میں نے ابھی, تو پھر آپ کس کا ساتھ دیجیے گا؟ کس کا ساتھ دیجیے گا؟ نہیں نہیں, ایسی زبردستی جی نہیں. سچ کہیے, سچ بولیے. کتنی ہی مشکلات کیوں نہ اٹھانی پڑ جائیں, جھوٹ کا سہارا نہیں لیجیے. یہ الطاف حسین کا درس ہی نہیں, عمل عمل. خود بھی عمل کرتا ہے الطاف حسین, جھوٹ نہیں بولتا. تو اگر میں آج یہ مقدمہ جنہوں نے پیش کیا, آپ ججز ہیں سر, ٹھیک ٹھیک, آپ تمام لوگ ججز, خواتین و حضرات, میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں. پاکستان مرد آباد, ٹھیک, غلط ہوا کہیے ہاں, کہنا غلط ہو گیا نا, کہنا غلط ہو گیا نا. اور جو عملاً پاکستان کو توڑ ڈالے, پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دے, پاکستان کو دو لخت کر دے عملاً, غدار کہنے والا منہ سے بڑا غدار یا توڑنے والا اس سے بڑا غدار؟ جواب دیجیے. اگر میرا 10 سال سے گھر سیل ہے, سیل, اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی, پھر اس میں بلڈوز کیا گیا, اور میرا گھر پتہ کتنا بڑا محل ہے, 120 گز کا, جو میرا بھی نہیں ہے, میری والدہ مرحومہ کے نام تھا. ان کے انتقال کے بعد وہ آج بھی تمام بہن بھائیوں کی ملکی ہے. اس کے علاوہ ISI ہزاروں الطاف حسین پہ الزامات طرح طرح کے لگاتی رہی, لیکن ایک الزام بھی ثابت نہیں کر سکتی. تو الزامات بہت طویل ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر میرا 10 سال سے سیل گھر ہے, تو جنہوں نے ملک توڑا ان کو کیا سزا ملی؟ کیا سزا ملی؟ کیوں نہیں ملی؟ ہتھیار ڈالنے والا جنرل نیازی, اس کو پاکستان کے پنجاب کے پنجابیوں نے استقبال کرتے ہوئے خطاب دیا, ایک ہی غازی, جنرل نیازی, جنرل نیازی. یہ جرنیلوں نے پنجاب کے معصوم عوام کی
سوچ کو یکسر تبدیل کر دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں پاکستان میں انہی جرنیلوں نے صوبہ پنجاب کے لوگوں کو اتنا گمراہ کیا کہ ان کی نظر میں بلوچ غدار، سندھی غدار، پٹھان غدار، مہاجر غدار، گلگتی غدار، بلتستانی غدار، ہزاروال غدار، سبھی غدار. لیکن وہ غدار نہیں جو اصل میں غدار ہیں. وہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ جو غدار نہیں ہے اور جو غدار ہیں. وہ محب وطن بنے ہوئے ہیں. پنجاب میں 40 سال تک میری آواز کو نہیں پہنچنے دیا. ایک ٹیلی ویژن، پی ٹی وی اور فوج کے تابع پاکستان کے تمام قومی اخبار کہلائے جانے والے تمام اخبار ان کی ہیڈ لائنز ہوتی. فوج نے ایم کیو ایم کے دفتر سے، اب یہ بینر ہیڈ لائن ہے، میرے پاس اس وقت کوئی اخبار نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا بینر ہیڈ لائن کسے کہتے ہیں. ایم کیو ایم کے دفتر سے جنہ پور بنانے کی سازش اور دستاویز پکڑ لیا اور اتنا بڑا فرنٹ پیج پر، اتنا آدھے پیج پر جنہ پور کا نقشہ بھی دی، چھاپ دیا. اب اہل پنجاب سارے کے سارے بہت خوش رہے. مارا مہاجروں کو، مارا سلطان حسین. یہ جنہ پور بنانا چاہتا ہے، یعنی سازش بنائی بھی تو جنا سے، یعنی جس کی وجہ سے ملک پاکستان بنا اور ہم ہجرت کر کے پاکستان میں باہر کے لوگ کہلائے، ہندوستانی کہلائے. سنس آف دا سوائل نہیں کہلائے. ہمیں بھگوڑا، مکڑ، تلیر، پناہگیر بھیا، نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازا گیا. تو قائد اعظم کی وجہ سے ہم آج کے دن تک جو تانے سن رہے ہیں. اگر الطاف حسین کو وطن بنانا ہوتا تو جناح کا نام رکھتا، جس کی وقت یعنی جن کے پاکستان بنانے کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کی سازش کی وجہ سے 3 حصوں میں بٹ گئے. پاکستان کے بڑے بڑے اینکر پرسنز میری تقریر دکھاتے ہیں کہ انڈیا میں الطاف حسین نے کہا کہ the division of the subcontinent was the blunder in the history of mankind. جب میں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ the division of the
subcontinent was the blunder in the history of mankind. تو مجھے تانے دیے گئے, مجھے برا بھلا کہا گیا کہ یہ ڈویژن کو غلط کہہ رہا ہے. بھائی یہ میری سوچ ہے, اور جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ جانیں. ہر انسان اپنا ذہن رکھتا ہے اور اپنے ذہن سے سوچتا ہے. آپ کہیں گے میں صحیح سوچتا ہوں, وہ کہے گا میں صحیح سوچتا ہوں. جیسا کہ بھی مقررین نے آپ کی